میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، میرا اور ہمارا یعنی ہم سب کا یہاں جمع ہونا ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد اللہ جل شان کا ذکر ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے چہرے پر نور ہوگا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ تو فرمایا وہ مختلف قوموں والے، مختلف زبانوں والے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو ہمارا بھی یہاں جمع ہونا ایک ہی مقصد کے لیے، وہ ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کی رضا۔ ہم سب کی نیت کیا ہو بھائی؟ اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو ہر چیز، ہر نیک کام کرنے سے پہلے اور ہر نیک کام کرنے کے بعد اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تصحیح نیت، جس کو اخلاص بھی کہتے ہیں۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ انسان کے لیے فائدہ بھی ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ اور جو کام اللہ کے رضا کے لیے نہیں ہوگا، دنیا کے دکھلاوے کے لیے ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محنت بھی ہو جائے گی، ٹائم بھی ہو جائے گا، وقت بھی لگ جائے گا، پیسہ بھی لگ جائے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ وہ ریاکاری سے کیے جائیں گے، وہ الٹا پکڑ کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اور اخلاص کے ساتھ اگر کوئی انسان ایک کھجور کی گٹلی بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کا بڑا چڑھا کر اجر و ثواب دیں۔ اور دکھلاوے کے لیے ایک شخص اور پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے پکڑ کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہم سب کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جدا ہونا اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کی رضا ضروری کیوں ہے؟ کہ فرمایا جب اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو گئے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں قرآن میں آتا، علماء فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کی رضا ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ اب جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے، علماء سے سنا جس کا مفہوم اس طرح کہ آپ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی مانگنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ اور علماء فرماتے کہ اللہ پاک وہاں انسان کی عقل کو کھول دیں گے۔ یہاں تو 2-3% تو بہت زیادہ عقل مند ہو، اس کی 4% عقل کام کرتی ہے، باقی سوئی ہوئی ہے۔ وہاں اللہ پاک انسان کی عقل کو کھول دیں گے اور وہ اپنی پوری عقل اور قوت سے مانگے گا، یہاں تک تھک جائے گا۔ اللہ کہیں گے اور مانگو اور مانگو، پھر مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ تو پھر وہاں علماء ہماری رہنمائی کریں گے، جیسے دنیا میں بھی علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہاں بھی تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، اللہ سے اللہ کی رضا مانگو۔ تو پھر یہ اللہ کی رضا مانگے گے تو اللہ فرمائیں گے جس کا مفہوم ہے میں تم سے راضی ہوں، راضی ہو گیا، راضی ہوں تو یہ سب کچھ دے رہا ہوں۔ اللہ کی رضا یہ بہت ضروری چیز ہے، اس سے اللہ پاک دونوں جہانوں کے مسائل حل کریں۔ اب دونوں جہانوں کا ہم ذکر تو سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اب یہ دو جہان کیا ہیں؟ ایک یہ زندگی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ اب انسان کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ اس وقت کی زندگی، موجودہ زندگی میں جیسے ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ کتنے سال ہے؟ اللہ کے علم کے خزانے میں۔ اب انسان کو اللہ نے بنایا، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، اس پہ موتیں آئیں گی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا، اور انتقال کے معنی بھی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے، تو وہ قبر کی زندگی میں چلا گیا، وہ قبر کی زندگی میں چلا۔ وہاں کی زندگی کتنے سال کی؟ اللہ کے علم کے خزانے میں۔ اب وہاں کی زندگی سے نکل کے یہ محشر کی میدان کی زندگی میں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب 50,000 سال کتنے ہوں گے؟ کتنا بڑا؟ تو وہ بھی ایک زندگی ہوگی۔
نیک لوگوں کے لیے تو وہ کم ہوگا اور گناہگاروں کے لیے وہ بڑا مشقت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد کی زندگی کیا؟ وہ جنت اور جہنم ہے۔ وہ انسان کی آخری اسٹیج ہے جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جائے گا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ انسان کی جتنی بھی زندگی ہے، 100 سال، 50 سال، 30 سال، اس ساری زندگی کا نچوڑ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو پانا۔ اور اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ کلمے کے دو جز ہیں نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمالوں پر، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے نیک اعمالوں پر، جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کی رضا میں اپنا جان، مال، وقت سب قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے لیے اللہ نے دنیا میں ہی فرما دیا، ہمارے لیے کیا؟ جنت میں انشاءاللہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تم سے بھی راضی ہوں، اور جن سے اللہ راضی ہوگا اس کو دونوں جہان کے مسئلے حل ہوں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے۔ اب بات آتی کہتے ہیں کہ دونوں جہان کے مسئلے کیسے حل ہوں گے، تو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، فضائل نماز کے باب میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کی تنگی کو ختم کرتے ہیں۔ 5 انعام اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اب پہلا رزق کی تنگی کو ختم کرتے ہیں، رزق کا تعلق دنیا سے ہے، قبر میں کسی کو رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسرا کیا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے اعمال سے اللہ پاک دونوں جہانوں کی زندگی بنا رہے ہیں، قبر کی بھی زندگی بن رہی ہے، دنیا کی زندگی بھی بن رہی ہے، اور آخرت کی بھی زندگی بن رہی ہے، کیونکہ آخرت کے جو فیصلے ہیں وہ اعمال پر ہوں گے۔ وہاں کوئی حسب نسب نہیں چلے گا، وہاں کوئی روب نہیں چلے گا، وہاں کوئی پیسہ نہیں چلے گا، وہاں صرف اعمال ہوں گے، صرف اعمالوں پر۔ اور یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، غریب بھی وہ اعمال کر سکتا ہے، امیر بھی وہ کر سکتا ہے، تاکہ کل ہم اللہ پہ حجت قائم نہ کر سکیں کہ اللہ وہ امیر تھا، اس نے اتنا مال خرچ کیا تو وہ اس رتبے پر پہنچ گیا۔ صحابہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے امیر صحابہ ہیں، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، یہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ صحابہ نیکیوں کے حریص تھے، صحابہ جو زندگی گزارتے تھے ان کے سامنے آخرت کی زندگی تھی، کہ انہوں نے صحابہ کو یقین تھا کہ یہ زندگی آنے والی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ وظائف کیا کر، تم ان سے آگے نکل جاؤ۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دی، وہاں پر ان کو ذکر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو آنے والی جو زندگی ہے قبر کی، وہ اعمالوں پر بن جائے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے سنت طریقے پر جو اعمال کیے جائیں گے، اللہ پاک اس سے راضی ہو۔ جیسے ابھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اہتمام کے ساتھ، اللہ اس کو 5 انعام دیتے۔ ایک کیا؟ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ یہ مشکل ہے یا نہیں؟ امیر بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورت تبارک الذی 29 پارے کی سورت ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ یہاں تک آتا ہے کہ وہ سورت اللہ سے جھگڑے گی کہ مجھے اپنے قرآن سے نکالو یا اس کی مغفرت کرو۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے، 5-7 منٹ۔ اب وہ جو زندگی بن رہی ہے کس پہ بن رہی ہے؟ اعمال پر، اعمال پر۔ اسی طرح آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، اور یہ سب پر آنے، موت یقینی ہے، موت یقینی ہے، اور قبر میں سب نے جانا ہے، امیر نے، غریب نے، اچھے نے، برے نے، کالے نے، گورے نے، عجب نے، عرب نے، سب نے جانا ہے، اور یہ حالات سب پر آئیں گے، اور قبر کے 3 سوال سب سے پوچھے جائیں گے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء سے سنا کتابوں میں، ان کو قبر میں رکھا گیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ زمین تو جانتی ہے، قبر تو جانتی ہے، تیرے حوالے ہم کس کو کر دیں؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا آواز ہے کہ یہاں پر حسب نسب نہیں چلتا، جس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آج ساری دنیا کے انسان نشے میں چل رہے ہیں، کوئی مال کے نشے میں، کوئی طاقت کے نشے میں، کوئی شہرت کے نشے میں، کوئی دولت کے نشے میں،
ساری دنیا کے انسان نشے میں چل رہے ہیں، اور یہ نشہ موت پہ ٹوٹتا ہے، یہ نشہ موت پہ ٹوٹتا ہے۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس پہ سوار تھا، گدھے پہ یا گھوڑے۔ تو میرے دوستوں، کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اور وہ مقصد اللہ کی رضا، وہ مقصد اللہ کی رضا۔ ہمارا خانقاہوں میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ نصاب طے کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور خدا کی قسم، اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ادا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں بندے نے توبہ کی، وہاں اللہ جو ہے نا آسمانوں پر جشن مناتے کہ میرے بندے نے توبہ کر کے مجھ سے صلح کر دی، مجھ سے صلح کر دی۔ تو اپنی زندگی کا محاسبہ ہم سب پر لازم ہے۔ ہم سب دیکھیں کہ آج تک ہماری زندگی گزری 30 سال، کسی کی 35، کسی کی 34، کسی کی 40، کو کس طرح گزری، اس میں ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا اور اللہ کو کتنا ناراض کیا۔ میرا اللہ مجھ سے اب تک کتنا راضی ہے، میں نے اب تک اللہ سے کتنا تعلق بنایا ہے، میں نے اللہ کی معرفت کتنی حاصل کر لی۔ دیکھو، ایک ہے اللہ کو جاننا، ایک ہے اللہ کو، ایک ہوتا ہے نا جان، ایک ہوتا ہے پہچان، اور ایک ہوتا ہے تعلق، اس میں فرق ہے۔ اللہ کو یہود نے بھی جانا غلط انداز میں، نصارہ نے بھی جانا غلط انداز میں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے بھی مذہب دیکھیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، مانتے ہیں غلط انداز میں، اپنے اپنے انداز۔ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، قرآن اتار دی۔ سورۃ اخلاص کے ترجمے کا مفہوم، کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے تعلق بنائے۔ آپ مثال دیتے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم یہ ہے، لیکن اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی اس کا تعلق ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی مسئلے میں ہوگا، وہ اپنے تعلق کی بنیاد پر اپنا کام حل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ نے اپنی زندگی کو جو مقصد بنایا تھا، اللہ کو راضی کر کے اللہ سے تعلق بنا لیا تھا۔ اب صحابہ کی 2 جماعتیں جا رہی ہیں، دونوں کا اللہ سے تعلق بنا ہے۔ ایک نے دعا کی اللہ ہمیں بارش چاہیے، دوسرے نے کہا اللہ ہمیں بارش نہیں چاہیے۔ ایک جماعت پہ بادل برس رہے ہیں، خشکی میں جا رہے، ایسا اللہ سے تعلق بنا لیا تھا، اپنے مسئلے اللہ سے حل کروا لیتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔ ایک 100 سال کا بزرگ بھی ہوگا، اس کے سامنے ذکر کرو کہ یہ پولیس والا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے، اس کا دل اور دماغ اس چیز کو مان لیتا ہے کہ یہ پولیس والا کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے۔ ایک بچہ ہے نا 4 سال کا، 3 سال کا، اس کے بولو کہ ڈاکٹر ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، بولتے ہیں ٹیکا لگاتا ہے۔ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہے تو دل اور دماغ مان جائیں کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے۔ اتنا اللہ سے تعلق بنا، اتنا اللہ کی معرفت دل کے اندر ہے۔ وہ اللہ جس کا عرش آسمانوں پر، جس کے حکومت سمندروں پر، جس کے راستے پانیوں میں، جس کی بادشاہی پتوں کے درختوں پر، جس کی بادشاہت ذروں پر، اللہ اکبر، وہ اللہ سب سے بڑا۔ دل اللہ سے اثر لے لے، دل اللہ سے متاثر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے نے اللہ کی ضرب لگائی، وہ اللہ سے کیسی محبت ہوگی، کہا کہ ایک دفعہ اور اللہ کو، کہا کیا دو گے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، فرشتے تھے وہ، کہا یہ آدھا ریوڑ لے لو، لیکن ایک دفعہ پھر کو۔ یہ واقعات ایسے نہیں ہے، یہ ہماری رہنمائی اور تربیت کے لیے کہ ہمارا بھی ایسے اللہ سے تعلق بنا۔ آج ہم خود دیکھیں الحمدللہ ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ سے، ہم نے کتنی اللہ سے معرفت حاصل کی، کتنا اللہ کا ذکر کیا کہ جب میں ایک دفعہ ہم اللہ کہتے تو ہمارا دل بھی ساتھ کہتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا کیسا اللہ سے تعلق بنا ہوگا، کیسے اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر ہوگی۔ کہا پھر ایک دفعہ کا ہوگا، اب کیا دو گے، کہا ساری بکری۔ ایسے ہی بھائی اللہ سے ہمارا بھی ایسا ہی تعلق بنا کہ ہمیں اللہ کا نام لیتے ہوئے مزہ آ جائے، ہمیں اللہ کا نام لیتے ہوئے سننے میں مزہ آ جائے۔ آج ہم سارے انسان روحانی طور پہ بیمار ہیں، ہم سب روحانی طور پہ بیمار ہیں، اس لیے ہمارے سامنے کوئی اللہ کی بڑائی بولتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا دل اثر نہیں لیتا، دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اور اس کی دلائی کیا، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ جب اللہ کے ذکر کا نور آئے گا دل کا زنگ صاف ہو جائے گا، پھر ہم 3 گھنٹے کا بھی بیان سنیں گے، اللہ کی بڑائی سنیں گے، ہمیں مزہ آئے گا، اور ہم کہیں گے اور بولو اور بولو۔
حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے 2-2 ڈھائی 3 گھنٹے بیان کرتے تھے، کیونکہ اللہ سے محبت تھی۔ اللہ کے بولوں کو بولا جاتا ہے، اللہ کے بولوں کو جب سنیں گے، اللہ کا ذکر ہوگا تو دلوں کے اندر اللہ کی محبت اترتی چلی جائے گی اور دل اللہ سے متاثر ہونے شروع ہو جائے گا۔ کہا یہ دل اللہ کا عرش ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان اتنی بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ انسان کی سوچ سے بڑے، لیکن یہ اللہ کی ذات کو نہیں سما سکتی، اللہ کی ذات مومن کے دل میں سما ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ دل پورے انسان کے جسم کا مرکز ہے، اور فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے پورے جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اللہ کی ذات سے اثر لے لے اور اللہ اس دل میں آ جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں نے تیرے گھر یعنی جنت کو تیرے دشمن سے پاک کر دیا، یعنی شیطان سے پاک کر دیا۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا، اور ہمارا دشمن شیطان ہے، وہاں جنت میں شیطان نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندے تم بھی میرے گھر یعنی اپنے دل کو میرے غیر سے پاک کر دے۔ دل سے اللہ کا غیر نکل جائے، بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ کا غیر نکلے گا نہیں، اس کو نکالنا پڑے گا، اور اللہ اس میں آئے گا نہیں، اس کو لانا پڑے گا۔ یہ کب آئے گا؟ جب دل اللہ کے ذکر سے دھل کے صاف ہو جائے گا، پھر اللہ کے انوارات اس میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا خانقاہوں میں بیٹھنا، خانقاہوں میں جمع ہونا، اپنے بڑوں کے پاس جانا، سب اسی لیے، یہ کوئی بیکار نہیں ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں جو محنت رسمی ہوئی ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہو، وہ ختم ہو چکی ہے۔ جس چیز کا کوئی مقصد ہوا ہے، اس کو مقصد بنا کے کیا ہے، وہ تا قیامت تک انشاءاللہ چلے۔ ہم ذکر کو شوق سمجھ کے کریں، بھول سمجھ کے نہیں کریں۔ یہ کامیابیوں کے راستے ہیں، اور یہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو غلام مانگنے جا رہی ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس غلام کے لیے جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے پاس کچھ غلام ہیں، جس کا مفہوم آپ ان سے لیے کوئی غلام لے لیں تاکہ آپ کی معاونت ہو۔ جب یہ جاتی ہیں تو وہاں صحابہ کا حلقہ لگا ہوتا تو واپس آ جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جب رات کو جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا، تم کس وجہ سے آئی، تو وہ بتاتی ہیں کہ میں اس وجہ سے آئی، لیکن حیا کی وجہ سے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام، اب انسان کی عقل سوچتی ہے، وہاں تو غلام خدمت کے لیے مانگا جا رہا ہے، لیکن ان کو ذکر دے دیں کہ رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اب اس میں کیا راز ہے؟ ادھر غلام ادھر ذکر، وہاں تو اس لیے غلام لیا جا رہا ہے کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، محنت مشقت ہے، یہاں ذکر۔ جو شخص محنت مزدوری والے ہیں وہ شام کو سوتے وقت اس ذکر کو کرے، اللہ اس ذکر کی برکت سے ساری تھکاوٹ ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آخرت کی فکر کی، آخرت کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا ذکر دیا، اعمال دے دیے، اس اعمالوں کو کرنا۔ تو صحابہ جو زندگی گزارتے تھے، جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ وہ آخرت کی زندگی گزارتے، تو ہمارے سامنے بھی بھئی آخرت کی زندگی ہے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنی پوری جتنی زندگی جی گئے اس کے حساب کتاب لینا۔ اس لیے بھائی ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی، اللہ کی رضا کرنی۔ یہ ذکر کا حلقہ بھی اسی مقصد کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دل کے اندر کوئی طمع، کوئی شہرت نہ۔ 5 وقت کی نماز اللہ راضی ہو جائے، کسی کی خدمت اللہ کی رضا، کسی کی بھی خدمت اللہ کی رضا کی، تو سارے ساتھ اس کی کوشش اور نیت کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہماری ہر، جیسے تبلیغ والے ہمارے ساتھی فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے بھی، عمل کے بعد پہ بھی اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ہمارے لیے آسان معقولہ بنا دیا، ہر چیز میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا،
اور اللہ کی رضا ہمارا مقصد. فیض نور میں بھی لکھا ہونے کہ اول بھی اللہ کی رضا مقصود، آخر بھی اللہ کی رضا. تو سب اس کی کوشش اور نیت کریں گے نا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ ذکر کا حلقہ لگاتے ہیں. تمام ساتھی 6 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے